ویلکم بیک ناظرین، اس وقت پارلیمان میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب خصوصی طور پہ میٹنگ چھوڑ کے ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور چند باتیں شیئر کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ بھی آج میٹنگ میں اس میں موجود تھے اور کیسی رہی آج کی میٹنگ؟ جی شکریہ ارشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹنگ اچھی رہی ارشد بھائی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہم جو ایشوز تھے اس کے اوپر سیکیورٹی کے معاملات تھے، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی اور بڑے جامع انداز میں، اور سب نے بڑے اچھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میٹنگ ان کیمرہ تھی اور شاید آپ اس پہ بتانا نہ چاہیں، لیکن بطور ایک وفاقی حکومت وفاقی وزیر کے میں آپ سے چند ایشوز پہ سوالات ضرور جاننا چاہوں گا۔ افغانستان میں منسٹر صاحب آپ کیسے سچویشن جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے ایوالو کرتا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے کیا پاکستان کو بھی کچھ خدشات ہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے ارشد بھائی، افغانستان کے حوالے سے جب بھی ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کا۔ کل آپ نے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر سنی، اور میرے خیال سے بڑے واضح انداز میں انہوں نے جو 9/11 کے بعد جو صورتحال بنی تھی اس وقت جو وہ کہتے تھے، اسی انداز میں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے بات کی کہ افغانستان میں امن چاہیے، افغانستان میں معاملات کا بہتر انداز میں حل چاہیے، اور یہ فیصلہ پاکستان نہیں کرے گا۔ یہ جو دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ طالبان آئیں گے، پتہ نہیں کوئی اور پولیٹیکل لیڈرشپ آئے گی، کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں سپورٹ کرنا، پاکستان ان کے ساتھ ہے جو افغانیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ان کے لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ان کے عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کل بڑے واضح انداز میں اس کے اوپر بات کی، اور ہمیشہ سے ہم خواہاں ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 20 سالوں کے اندر جو افغانستان میں ایک جنگ شروع ہوئی تھی، جو پھر وہ ٹیرر شروع ہوئی، اس میں آپ کے سامنے ارشد بھائی آپ نے کور کیا ہے کہ 70,000 سے زائد جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا۔ ہم نے تقریباً 10,000 اپنی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت دیکھی۔ ہم نے $100 بلین سے زیادہ پاکستان کا اکنامک لاس دیکھا۔ تو ہم نے تو اس جنگ میں بڑی قربانی دی، اور ہم امن چاہتے ہیں، اور افغانستان کا امن، ظاہری سی بات ہے کہ افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، کیونکہ ہم تو آگے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں تاجکستان کے پریزیڈنٹ کی وزٹ کو بھی دیکھا تھا، ہم ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو ان امور کے اوپر بھی اور ان ایشوز کے اوپر بڑے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان موقف وہی ہے جو کل پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں بالکل ٹھیک ہے۔ منسٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے، اس حوالے سے حکومتی موقف ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان تو نہیں ہے، اور کیا اس حوالے سے حکومت اور دیگر ادارے ایک ہی پیش پر ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی بھی آپ کو موقف میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی، بلکہ دنیا نے بدلتا ہوا بلکہ نیا پاکستان دنیا نے بھی دیکھا۔ آپ کو یاد ہے ارشد بھائی، بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جب ڈرون حملے ہو رہے تھے تو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستانی قوم کے سامنے احتجاج بھی کرتے تھے، لیکن کل پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح وہ ایک ایڈمرل مولن اور ان کا جو ایک سینیٹر تھا، جب وہ سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوا ایڈمرل مولن، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہمیں دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اپنے مشیروں کے سامنے سچ کیوں نہیں بولتے۔ پھر وکی لیکس آپ کو یاد ہے کہ یہی گیلانی تھا، اس نے اس وقت کہا تھا کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے اور بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا زرداری کا CIA کے ڈائریکٹر سے جب ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت جو حسین افغانی بیٹھا ہوا ہے امریکہ، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، تو اس میں زرداری کیا کہتا ہے؟ زرداری کہتا ہے کہ نہیں بس آپ ڈرون حملے کرتے جائے، باقی فکر نہ کرے، لیکن پاکستان میں وہ احتجاج کرتے تھے، قوم کے سامنے جھوٹ بولتے تھے۔ عمران خان کا موقف اپنے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، اور امریکہ اور امریکن میڈیا کے سامنے ایک ہی ہے کہ نو مور ڈو مور، اور پاکستان کی سرزمین کبھی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ ہم امن میں تو اتحادی بن سکتے ہیں، ہم جنگ میں اور لڑائی میں اتحادی نہیں بن سکتے، ہم کسی اور کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔
اور عمران خان کا ہمیشہ سے یہ موقف. آپ کو یاد ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف تو عمران خان نے احتجاج بھی کیے تھے, وزیرستان مارچ بھی کیا تھا, امن مارچ بھی کیا تھا, اور آج بھی دنیا کے سامنے ہمارا وہی موقف ہے. تو کبھی بھی کسی کو بھی بیسز نہیں دیے جا سکتے, اس کے اوپر نو کمپرومائز, اور پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی جنگ کا حصہ بھی نہیں بنے گا. رائٹ منسٹر صاحب, میں یہ نہیں پوچھوں گا کسی نے سوال کیا یا جواب آیا, لیکن کیا یہ اڈوں والا موضوع آج کی کمیٹی میں زیر بحث تھا اور کسی نے اس کے حق میں بھی آواز اٹھائی کہ بالکل امریکہ کو اڈے دینے چاہیے؟ دیکھیں ارشد بھائی, اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں. آپ نے ملک کے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ, آپ نے زیادہ دور نہیں کل ہی ان کی تقریر بھی سنی, اور یہ سب کو پتا ہے کہ جب عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے اوپر ماضی میں کسی کی کیا پالیسی رہی ہے, کس کی کیا خواہش رہی ہے, کون کیا سوچتا ہے, لیکن میں تو آج کی میٹنگ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی جس طرح آپ نے خود کہا. لیکن میں آپ کو حکومتی اور جو پرائم منسٹر صاحب کی سوچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا. اور ماضی کی جو غلطیاں ہے, کیونکہ ہمیں تو ایک اور قدم آگے جانا چاہیے ارشد بھائی. آپ کو یاد ہوا ہوگا کہ 9/11 کے بعد ایک ہی آواز تھی پاکستانی پارلیمنٹ میں, عمران خان کی اس وقت ایک ہی سیٹ تھی, وہ پرائم منسٹر عمران خان خود تھے. انہوں نے اسی وقت بھی کہا تھا. اس جنگ کے حوالے سے عمران خان کا موقف آج دنیا 20 سال بعد اسی طرف آ رہی ہے. جو دوحہ میں مذاکرات کی بات ہوئی, جو کہا گیا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ کو مذاکرات سے, آپ کو بات چیت سے, بلکہ آپ کو جرگے سے ان مسائل کے حل کی طرف بڑھنا ہوگا. اللہ نے 20 سال بعد عمران خان کے موقف کو درست ثابت کیا. آج دنیا اتنی بڑی تباہی کے بعد اسی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارشد بھائی, چونکہ آپ کا ہمیشہ سے ملک کے اہم معاملات کے اوپر آپ پروگرام کرتے ہیں, میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا, کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہوا, امریکہ کی کامیابی یا ناکامی, یہ تمام چیزیں ہوگی, لیکن پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے بلیم ڈالا جاتا تھا. ہمیشہ سے اپنی ناکامی کو پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا تھا. خود ناکام ہوتے تھے لیکن پاکستان کو ڈو مور کے حوالے سے بات کی جاتی تھی, حکم دیا جاتا تھا, پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں. اور آپ نے خود اس کو کور کیا کہ 20 سال میں تقریباً $20 بلین کے قریب امداد دی ہوگی, لیکن ہم نے تو $100 ارب سے زیادہ, بلکہ $150 ارب ہم نے اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا. ہم نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہم نے دیکھی. تو پاکستان نے تو اپنے ملک میں جو 9/11 سے پہلے دہشت گردی تھی نہیں, اور اس کے بعد جو دہشت گردی آئی ہم نے اس کا صفایا کر دیا. تو امریکہ وہاں پہ کس طرح کہے گا, وہ کس طرح اس کو ایکسپلین کرے گا؟ امریکہ نے اعلان کر دیا, ایک تاریخ دے دی کہ ہم نکل رہے ہیں, باقی سنبھالے. تو ہمیں اس کے لیے بھی بحیثیت قوم تیار ہونا ہوگا. اور ہم سب کو جو اصل بیانیہ ہے جو عمران خان دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ 9/11 میں پاکستانی بھی نہیں تھا, القاعدہ تھا, افغانستان آپ آئے, پاکستان کا کوئی سروکار نہیں تھا, الزام پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا رہا. لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہوتی, اب بدلتا ہوا پاکستان ہے. ہم دنیا کو آئینہ بھی دکھاتے ہیں, دنیا کے سامنے بات بھی کرتے ہیں. پاکستان کسی اور کی ناکامیوں کا جو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پاکستان کی سرزمین استعمال بھی نہیں ہو سکتی. پاکستان کسی کی جنگ میں حصہ دار بھی نہیں بن سکتا. پاکستان امن کی بات کرتا ہے, پاکستان امن میں اتحادی بن سکتا ہے, لیکن جنگ میں نہیں بن سکتا. اور بالکل ٹھیک ہے منسٹر صاحب, میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, تمام ادارے وزیر اعظم کے موقف کے ساتھ ہیں کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں کرتا کوئی معاملات آگے نہیں چل سکتے؟ دیکھیں ارشد بھائی, اس کے اوپر تو پوری پاکستانی سیاسی قیادت بھی, پاکستانی قوم کی, پاکستان کا میڈیا بھی, سب بھی متفق ہے کہ 5 اگست کے اقدامات جب تک واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک انڈیا کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس حوالے سے پاکستان پہ دباؤ بھی رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں؟ دیکھیں ارشد بھائی, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. آج ہی میں آپ نے فیٹ اپ کے حوالے سے چیزیں دیکھی کہ 27 نکات میں سے شاید پاکستان ہی واحد ہے جنہوں نے 26 جو 27 آبزرویشن تھی, 26 پاکستان نے وہ اہداف حاصل کر لیے, پوری کر لیے. پھر مختلف جگہوں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو بہتر سمجھتی بھی اور آپ نے کور بھی کیا ہوا ہے ارشد بھائی. بہت شکریہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب, خصوصی طور پہ جو پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی
मीटिंग थी उससे उन्होंने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। आपके शुक्रगुजार। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।